بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ طریقے، کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا ہو، جیسے ایک ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر ہو، یا ایک انجینئر بہترین نقشے بناتا ہو، یا ایک ڈینٹسٹ بہترین معالجہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود دوسرے کاموں میں اس کو مہارت حاصل نہیں ہوتی، دوسرے کاموں سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ لیکن جو سوال ہمارا یہاں پر ہے، جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ کس کو آئیڈیل بنائے۔ آج کی گفتگو اسی عنوان سے ہو رہی ہے کہ انسان اپنے لیے کیسے آئیڈیل چنے اور کس کو وہ آئیڈیل بنائے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبط حیدر زیدی صاحب، جو کئی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، بہترین مقرر ہیں اور مشہد مقدس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبر نوغانوی صاحب، مولانا اسد رضا رضوی صاحب، مولانا سید غلام رضا رضوی صاحب۔ آئیے ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں انسان بہترین آئیڈیل کسے چنے اور اس کا بہترین آئیڈیل کون ہونا چاہیے۔ قبلہ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قبلہ اگر کوئی مقدمہ اس حوالے سے ہے کہ انسان کس کو آئیڈیل بنائے، کس کو اپنی زندگی میں آئیڈیل چنے، تو بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آئیڈیل کا ہونا ایک طبیعی فطری تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کے سب ناقص ہیں۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے بالکل خام اور خالی آیا ہے۔ لہذا اس دنیا میں انسان کو اپنے اعلیٰ مقصد پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے کسی کو آئیڈیل چنے، تاکہ اسی آئیڈیل کے تحت اس کے نقش قدم پر زندگی گزارتا ہوا آگے بڑھے اور اپنی زندگی میں کسی مقصد تک پہنچے۔ لہٰذا اب ایسے مرحلے میں ہمیں آئیڈیل چننا ہے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، انسان کو فطرتاً آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے، لہٰذا آئیڈیل ہونا، لیکن کس کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئیڈیل کے لیے چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، لہٰذا یقیناً آئیڈیل ایسے ہی کو چنا جائے گا کہ جو یقیناً ہمارے لحاظ سے ہر اعتبار سے پختہ اور کامل ہو، چونکہ ناقص کو آئیڈیل کبھی بھی نہیں چنا جا سکتا۔ ایسی صورت میں اللہ نے کچھ اپنے خاص بندے اس کائنات میں انسانیت کے لیے آئیڈیل بنائے ہیں۔ ان میں باقاعدہ قرآن کریم میں اپنے حجج الہیہ کو آئیڈیل کے طور پہ اعلان کیا ہے، جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ آیت کو خود پیغمبر اکرم کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لہذا انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، چونکہ اگرچہ دیکھیے معصومین انبیاء مرد ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ ایک ایسا آئیڈیل کہ جو خواتین کے لیے بھی آئیڈیل بن جائے، ظاہر ہے مردوں میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک خاتون کو اس طرح کا آئیڈیل بنایا جائے کہ جو خود خاتون کی حیثیت سے بھی آئیڈیل ہے اور وہی آئیڈیل مردوں کے لیے بھی ہے، ایسی جامع شخصیت فقط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ چونکہ عورت کی زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے 3 مرحلے ہیں، یا بیٹی بن کے باپ کے گھر میں ہے، یا بیوی بن کے شوہر کے گھر میں ہے، یا ماں بن کے بچوں کے گھر میں ہے۔ ہر اعتبار سے جناب سیدہ ایک اتم اور جامع نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر زندگی میں جتنے بھی زندگی کے نشیب و فراز ہیں، تواضع، خاکساری، تقوی، یہ سب کے سب ایسے نمونے ہیں کہ جو مردوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہماری عصر حاضر میں بہترین آئیڈیل ہمارے معاشرے کے لیے، چاہے مردوں کے لیے ہو یا خواتین کے لیے ہو، شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین آئیڈیل آپ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام جو ہے صنف نسواں کے لیے شہزادی کونین نمونہ اور آئیڈیل ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کا جو بھی عمل ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ 1400 سال پہلے انجام پا چکا ہے، یعنی بی بی نے اسے انجام دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ دنیا ترقی یافتہ ہو چکی ہے اور ہر اعتبار سے جو ہے یہ دنیا بہت ہی آگے بڑھ چکی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ 1400 سال پہلے وہ کریکٹر، وہ کردار جو شہزادی نے انجام دیا، وہ آج ہمارے لیے نمونے عمل قرار پائے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہو، یا ایسا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات بہت معقول ہے اور واقعاً عصر حاضر میں ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ لہذا اس سوال کے جواب دینے کے لیے، یہ اس مطلب کو اور شفاف کرنے کے لیے، ہم اپنے دوسرے بزرگان سے کہ آپ اس سلسلے میں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ نمونہ عمل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں بلکہ ہر زمانے کے لیے شہزادی دو عالم نمونہ عمل ہیں۔ اس لیے کہ نمونہ عمل اسے بنایا جاتا ہے کہ جو کردار کے اعتبار سے بالکل منزہ ہو، اس میں کوئی خطا، کوئی کمی، کوئی کجی نہ پائی جاتی ہو۔ ہر دور کے لیے شہزادی دو عالم کیسے، یا اس دور کے لیے شہزادی دو عالم کیسے نمونہ عمل ہے؟ سوال یہ مطرح ہوا کہ آج کے دور میں یا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں شہزادی کو کیسے نمونہ عمل مانا جائے، جبکہ زمانہ گزر چکا ہے شہزادی کو گزرے ہوئے، لیکن آج کے دور میں بھی شہزادی دو عالم نمونہ عمل ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ میں آپ کی خدمت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس میں جناب شہزادی فاطمہ دو عالم نے ارشاد فرمایا خواتین کے متعلق کہ عورت کے لیے جو زیور ہے، وہ زیور یہ سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے چیزیں، یہ بندے اور یہ ہار گلے کا، یہ زیور نہیں ہے عورت کا، بلکہ عورت کا زیور جو ہے وہ اس کی عفت، اس کی پاکیزگی، اس کا اخلاق ہے۔ اب اس چیز کو میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں واضح کروں کہ کیسے ہر زمانے کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہے۔ مثلا ایک 18 سال کی لڑکی اگر وہ کسی شادی یا بیاہ میں جائے، کسی فنکشن میں جائے، اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سونے میں ہو، تو ہر اس پروگرام میں بیٹھا ہوا شخص اس کی تعریف کرے گا کہ ماشاءاللہ دیکھیے کتنی اچھی، اور فلاں صاحب کی بیٹی ہیں یا فلاں صاحب کی زوجہ ہیں، اتنے اچھے لباس میں ہیں کہ جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہے، یا گلے میں ہے سونا، کانوں میں سونا ہے، سب اس کی تعریف کریں گے۔ لیکن وہی 18 سال کی لڑکی 90 سال کی ہونے کے بعد، کہ جب اس سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا ہے، جب اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہے، ایسے موقع پہ پھر وہی خاتون اپنے آپ کو اسی انداز میں سجائے، وہی سونے سے اوپر سے لے کے نیچے تک سونا اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہو، کانوں میں سونے کے بندے اور گلے میں سونے کا ہار، اور اب جب وہ اسی فنکشن میں، اسی شادی میں دوبارہ جا رہی ہے، تو وہاں دیکھنے والے اب اس کو کیا کہیں گے؟ وہاں دیکھنے والے اب اس کو کہیں گے کہ یہ عورت، یا یہ بڑھیا کا لفظ استعمال کیا جائے گا پھر اس کے لیے کہ یہ عورت، یہ بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، کہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اس عمر میں یہ زیور پہن کے آئیں گے۔ تو معلوم ہوا زیور جو ہے وہ ایک زمانے سے مخصوص ہے یا ایک عمر سے مخصوص ہے، وہ اس کو اسی وقت عزت دلا سکتا ہے صرف جوانی کے موسم میں، لیکن عفت اور پاکیزگی اور طہارت وہ چیز ہے کہ وہ زمانے سے مخصوص نہیں ہے، وہ ہر دور میں عزت دلائے گی۔ جب 18 سال کی لڑکی شادی میں جائے گی، اور عفت دار لڑکی جب 18 سال کی شادی میں جائے گی، تو ہر دیکھنے والا اس کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو اس لڑکی کی طرح بنو، یہ فلاں صاحب کی بیٹی۔ لیکن وہی لڑکی جب 90 سال کی ہوگی اور وہ پھر شادی میں جائے گی ایک ضعیفہ بن کر، تب بھی اس کی وہی عزت ہوگی، بلکہ عزت میں اور اضافہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو ایسی خاتون کی طرح بنو، کہ انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے پاک و پاکیزہ طریقے سے گزاری ہے کہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک کسی بھی طرح کا اپنے دامن پر کوئی دھبا آنے نہیں دیا۔ تو کہنے کا مطلب اور خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں انسان کو عزت نہیں دلا سکتی، دنیاوی چیزوں سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ نمونہ عمل انسان کو اسے بنانا چاہیے، اس کے کردار کو بنانا چاہیے کہ جس کا کردار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ سلامت رہے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور امرأۃ فرعون کے بعد جناب مریم کا تذکرہ کیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان دونوں عورتوں کو
جو کہ بہترین عورتیں ہیں، ایک مومنہ ہے اور ایک معصومہ ہے، دونوں کو ہم نے نمونہ عمل بنایا. تو قرآن جب تک ہے تب تک یہ آیت ہے، اور یہ ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے یہ عورتیں یا پاکیزہ خاتون جو ہیں آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے، للذین آمنوا، لوگوں کے لیے ہیں. تو جب جناب مریم آئیڈیل ہیں اور جناب آسیہ آئیڈیل ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا جو کہ ان کی شہزادی ہیں، ان کی سردار ہیں، ہر اعتبار سے ان سے افضل ہیں، بلند ہیں، تو آپ بھی ہر زمانے کے لیے آئیڈیل ہیں. لیکن یہ سوال جو قبلہ نے کیا لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آج زمانہ بدل گیا، مکان بدل گیا، وہ لائف اسٹائل اور تھا، آج کا طریقہ اور ہے زندگی گزارنے کا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زمانے اور مکان بدلنے سے پوری زندگی نہیں بدلتی. ہر زمانے میں جو انسان کے زندگی جینے کا طرز ہے، ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل نہیں بدلتی، مثلا جیسے عبادات ہیں، نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، جو کل تھا ویسا ہی آج ہے، قیامت تک ایسا رہے گا. تو اس میں تو ہمیں بے عین ہی جناب فاطمہ زہرا ہمارے لیے، تمام مردوں کے لیے اور خصوصاً تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں. اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعاً زمانے سے بدلنے سے اور مکان کے بدلنے سے ان میں فرق آ جاتا ہے. تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے، جب ہم یہ کہتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے عین ہی جیسے آپ عمل کرتی تھیں ہم ویسے کریں، بلکہ مقصود یہ رہتا ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو روح عمل ہوا کرتا تھا جناب فاطمہ زہرا کا ہم اس کو اخذ کریں. مثلا جناب فاطمہ یعنی زہرا خود عمل نہیں بلکہ اس عمل کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے جی اس چیز کو ہم کو جو ہے اختیار کرنا ہے. مثلا وہ چیز جناب فاطمہ زہرا چکی چلاتی تھی تو ہم ضروری نہیں کہ آج کی عورت گھر میں بیٹھے چکی چلائے، بلکہ چکی چلانے کا روح عمل کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خدمت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، تربیت کر رہی ہیں. اس چیز کو ہم اپنائیں. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں اس حوالے سے تاکہ ہمارے ناظرین کو مثال سے اور زیادہ واضح ہو جائے؟ مثال اس کی اس طریقے سے ہے کہ شہزادی کا زہد ایسا تھا کہ آپ رات کو اس بستر پہ سوتی تھیں، ایک ایسی کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی کہ جس پر دن میں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا تھا، اسی کو صاف کر کے شہزادی رات کو اس پہ سویا کرتی تھی. تو یہ ایک نمونہ، ایک مثال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کے یہاں زہد اور دنیا سے بے اتنائی اتنی پائی جاتی تھی. آپ شہزادی کونین تھی، آپ نے کبھی خواہش نہیں کی کہ ایک مخملی گدا ہونا چاہیے یا بہترین بیڈ ہو، اس طریقے کی آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی. آپ اس سوکھی ہوئی کھجور کی جو چٹائی بنی ہوئی تھی اس پہ آپ آرام فرماتی تھی رات. تو اس جو خلوص ہے آپ کا، اور جو دنیا سے بے رخی تو نہیں کہوں گا، جو بے اعتنائی ہے آپ کی اور پرواہ نہیں کرتی تھی دنیا اور آسائش کی، اس عمل کو اور اس نیت کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے. خلاصے کے طور پہ یعنی خواتین کو اور مردوں کو دونوں کو ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا نمونہ عمل بنائیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. اس نقطۂ نظر سے تو بالکل دونوں کے ہی لیے نمونہ ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں عبادات کے حوالے سے بھی نمونہ عمل شہزادی سے بہتر کون ہوگا کہ جس کے بارے میں جناب فضہ کا بیان ہے کہ شہزادی رات بھر کھڑے رہ کے اتنی عبادتیں کیا کرتی تھیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. ایک دن جناب فضہ کہتی ہیں جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ شہزادی اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کی بیٹی بنایا ہے، علی مرتضیٰ کی بیوی بنایا ہے، حسن و حسین کی ماں بنایا ہے، کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، پھر آپ کو خوف خدا میں اتنا گریہ کرنے کی کیا ضرورت یا اتنی عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ بہترین جواب جناب شہزادی کونین کا ہے کہ بی بی نے فرمایا یہ رونا میرا اسی لیے ہے کہ کل اگر روز قیامت پروردگار عالم نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، فاطمہ ہم نے تمہیں محمد کی بیٹی بنایا تھا، حسن و حسین کی ماں بنایا تھا، کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا تھا، علی مرتضیٰ کی بیوی بنایا تھا، اور پھر تم سے عبادت میں کمی ہو گئی، تو پھر فاطمہ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یہ جملہ جناب فاطمہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اپنی خواتین کو درس دیا کہ کل اگر روز محشر پروردگار عالم نے صرف اگر خواتین سے اتنا ہی پوچھ لیا کہ نمونہ عمل کے طور پہ ہم نے تمہیں فاطمہ جیسا کردار دیا تھا اور پھر تم سے کمی ہو گئی، تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہی قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ازواج رسول سے یہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو تمہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا، ضعف العذاب. یعنی خود یہ اس بات کی تائید کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم رسول کی بیوی ہو، عام عورتیں لستن کاحد من النساء، خود جملہ ہے قرآن کا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم چونکہ رسول کی بیوی ہو، لہذا اگر تم میں سے کوئی خطا یا غلطی کر رہا ہے تو پھر تمہارے لیے ضعف العذاب، عذاب جو ہے ڈبل ہو جائے گا. تو یہ خود اس بات کی نہیں، اس کا مطلب اگر قربت ہے پیغمبر سے اور
ایسی ہستی سے تو یقیناً پھر خوب آپ ان دو بزرگوں کے جواب کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بات تو آپ کی بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں جو شبر صاحب نے بھی فرمایا، آصا صاحب نے، اس سے یہ مکمل واضح ہو گیا کہ شہزادی کونین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مکان اور ہر اعتبار سے جو ہے نمونہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مولانا شبر صاحب نے اشارہ کیا کہ شہزادی کونین نے اپنے جواب میں فرمایا کہ میں اس بات سے خوف کھا رہی ہوں کہ کل پروردگار عالم نے سوال کر لیا. اسی بات کو میں مکمل کروں کہ بہرحال ہم کو، آپ کو، سب کو، اور چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر شخص کو اس دنیا سے جو ہے اٹھ کے اس دنیا میں جانا ہے. اور وہاں جو آپ نے سن رکھا ہے کہ حشر کا ہنگام اور کس طریقے کا سسٹم ہوگا، تو وہاں بہرحال ہمارا اور آپ کا سب کا سامنا جو ہے معصومین سے ہونا ہے، چاہے وہ رسول خدا کی ذات ہو، چاہے وہ ہمارے وقت کے امام کی ذات ہو، چاہے شہزادی کونین کی ذات ہو. یعنی ہماری خاتون کو ہر لمحہ اور ہر گام پہ، ہر قدم پہ یہ سوچنا ہوگا کہ کل ہمیں اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں جانا، اور وہاں ہم کو سامنا کرنا ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. لہٰذا ہمارا ہر عمل اس طریقے سے ہو کہ ہم وہاں شرمندہ نہ ہوں. اگر شہزادی سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے تو وہاں ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھکے نہیں. یہ ہمارے لیے بہرحال ہر عورت کو اور بلکہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو سب سے وہ ہے کہ کیوں ضرورت ہے کہ نمونہ ہر اعتبار سے کامل ہو. اگر نمونہ ہر اعتبار سے اور آئیڈیل ہر اعتبار سے کامل نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا، اس پہ اگر آپ حضرات میں سے. نمونہ کامل اس لیے ہونا ضروری ہے آغا، مثلاً اگر کسی بھی چیز کے لیے ہم جس کو بھی اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، جس کو بھی ہم نمونہ عمل کے لیے انتخاب کر رہے ہیں، مثلاً میں نے فلاں صاحب کو اپنا آئیڈیل بنایا، تو میری کوشش پھر یہ ہوگی کہ ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں اپنے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوشش کروں. یہ انتخاب کہتے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی غلط کو چن لیا اور اپنا غلط آئیڈیل چن لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی وہ ساری غلط چیزیں اس کے اندر منتقل ہونی ہیں. شہزادی دو عالم، کائنات عالم کا وہ عظیم ترین انتخاب خدا ہیں مثلا شہزادی دو عالم، اور ان سے پاک و پاکیزہ اور فضیلت کے اعتبار سے جو کمالات و فضیلت کا سمندر ہیں، تو ان سے بہتر کوئی کریکٹر، کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو خواتین نمونے عمل کے طور پہ چنیں اور ان سے ہر اچھی بات کو سیکھیں. اس لیے کہ بی بی دو عالم نے آغا نے بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے. یہ بالکل طے بات ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا پہلو شہزادی نے نہیں چھوڑا کہ جو ہمارے لیے یا خواتین کے لیے ضروری ہو اور اس کو بیان نہ کر دیا ہو. یہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک ہماری کوتاہی ہے، لیکن شہزادی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. ہر پہلو کو جو خاتون کو ضرورت ہے اسے بیان کر دیا، چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوگا. وقت کم ہے، لہٰذا اگر اور بھی کوئی نظریہ اس سلسلے میں ہو تو پیش کر. ایک عمومی طور سے جو ایک کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی 18 برس کی تھی، جس میں خواتین حضرات سوال کرتی ہیں کہ 18 برس میں آپ لوگوں کے لیے مکمل نمونہ تھیں، ان خواتین کے لیے جن کی ایج اور جن کا سن 18 برس ہے. لیکن دوسرا پہلو جو آگے کا آتا ہے وہ آتا ہے حالت ضعیفی. مثال کے طور پر آج کل کی خواتین ہیں جو ضعیفی کے عالم میں کس کو آئیڈیل بنائیں، درحالی کہ حضرت زہرا کی عمر صرف 18 برس کی تھی. تو یہ خواتین کے ذہن میں جو ہے ایک سوال پیش آتا ہے. اس پر آپ اگر کچھ. جناب فاطمہ زہرا ضعیفی کے حوالے سے ویسے ایک جملہ ضمناً یہاں پہ کہتا چلوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام کافی ہے کہ دیکھیں وہ 18 سال ہی میں ضعیف ہو چکی تھی. یہ خود ایک مصائب جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی وہ عمر 18 سال ہے لیکن وہ ساری ضعیفی اسی 18 سال میں بھی ان کی گزر گئی ہے، جو خود ایک بہت بڑا مصائب ہے. لہٰذا یہی خود ایک نمونہ بن سکتا ہے. یعنی یہ تو اور ایک عظیم چیز ہو گئی کہ اتنی سی عمر میں جوانی کا بھی پیغام دینا ہے اور ضعیفی کا بھی پیغام دینا ہے، اور اسے مکمل طور پہ بیان کیا. لیکن یہ میں ایک بات اور اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے سوال کیا وہ سوال واقعاً بہت بہترین سوال ہے کہ جو 18 سال سے اوپر کی عورتیں ہیں ان کے سلسلے سے ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ شہزادی کونین ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکتی ہیں. دیکھیے عمل جو ہوتا ہے وہ جو ہے زمانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے.
عمل جو ہوتا ہے اس میں کیفیت اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا جو عمل ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کیفیت اور کوالٹی پر مبنی ہے. یعنی اس کے اندر ہر عمل کے اندر وہ کیفیت پائی جاتی ہے, وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ 18 سال کی جو ہے جوان بیٹی ہو وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا سکتی ہے, 40 سال کی ادھیڑ عمر کی اگر کوئی عورت ہو وہ بھی جو ہے اس کو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں عمل میں ڈھال سکتی ہے, اور اس سے زیادہ کی بھی اگر کوئی مثلا ضعیفہ ہے تو وہ بھی, چونکہ اس میں جو شہزادے کا عمل ہے اس میں کیفیت جو ہے وہ کیفیت کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے, کسی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ایج کے عورتوں سے محدود نہیں ہے, بلکہ کیفیت اتنا اعلیٰ ہے کہ ہر زمانے اور ہر اعتبار کی صنف نسواں سے مربوط ہے, اور وہ شہزادی کو اپنا نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا سکتی ہیں. شہزادی نے اصول دیے ہیں جو زندگی کے ہر گوشے میں وہ پیادہ ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مثلا اس کے لیے جوان ہونا ضروری. ایک اصول دیا ہے کہ دنیا سے مثلا آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے, لوگوں سے آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اب آپ جوان ہوں یا ادھیڑ ہوں آپ کو ویسے ہی رابطے رکھنے. مثلا آپ کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ آپ پوری رات مومنین کے لیے اور جو پڑوسی ہوتے تھے آپ کے ان پڑوسی کے لیے دعا کرتے تھے. امام حسن نے کہا کہ آپ نے ساری رات پڑوسیوں کے لیے دعا کی ہے, ہمارے لیے تو دعا نہیں کی. تو آپ نے فرمایا اول جار سمت دار, پہلے پڑوسی کا خیال رکھو. تو یہ پڑوسی کا خیال جو رکھنا ہے یہ ایک جوان کو بھی رکھنا ہے, ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کو بھی رکھنا ہے, یا خاتون کو بھی رکھنا ہے, اور ایک ضعیف یا ضعیفہ کو رکھنا ہے. تو آپ نے اصول دیے ہیں زندگی کے جو پوری زندگی کے ہر گوشے میں پیادہ کیے جا سکتے ہیں, اور آپ کو ایک بہت اچھی بات کہی اسد صاحب نے کہ اصول دے دیا, اور قبلہ نے بھی بہترین انداز میں ایک روش دے دی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں ضعیفی کے عالم میں وہ اعلیٰ پیمانے کی عبادت انجام دیتی تھیں. تو یہ خود ایک میسیج ہے, ایک پیغام ہے ان خواتین کے لیے جو خود ضعیف ہو چکی ہیں کہ عبادت کے لیے بھی اگر نمونہ آپ حاصل کرنا چاہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. بہرحال آپ سب حضرات کے کلام کو اور گفتگو کو ماشاءاللہ بہت عمدہ رہی. اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے آئیڈیل تو فطری تقاضا ہے, چونکہ ہر انسان دنیا میں ناقص پیدا ہوا ہے, اس کو اپنے کمال تک جانا ہے. لیکن آئیڈیل ایسے فرد کو چننا ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہو, چونکہ اگر کسی لحاظ سے وہ آئیڈیل ناقص ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا وہ تصور جو آج کے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے یا شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ جناب اس ترقی یافتہ دور میں تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا, جو آپ لوگوں کی گفتگو سے نتیجہ نکلا ہے کہ ہمیں اصل کردار دیکھنا ہے جو کردار کبھی بدلہ نہیں کرتے, ہمیں وہ خلوص دیکھنا ہے جو خلوص کبھی بدلہ نہیں کرتے. یہ زمانے کی ظاہری زرق و برق میں ظاہری تبدیلیاں ہیں جو اور آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ تبدیلیاں سب کے سب عارضی ہیں, حقیقی نہیں ہیں. حقیقی ہے خود کردار جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, حقیقی ہے خود خلوص. جیسے اس مواقع پہ اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ توحید کے میدان میں کمال کے آئیڈیل ہیں. جو توحید آپ نے اپنے خطبے میں انسانیت کو دی ہے اتنی جامع توحید ہے کہ اگر قرآن نہ بھی ہو تو آپ کا شہزادی کا خطبہ ہدایت بشر کے لیے کافی ہے. دوسرے مرحلے پہ توحید کے بعد آتی ہے امامت و ولایت. چونکہ رسول ہمارے یہاں اصول دین گنے ضرور جاتے ہیں, لیکن رسالت اور امامت مجموعہ ہے ولایت کا. لہذا خود ولایت میں جناب سیدہ کا جو کریکٹر و کردار ہے وہ بھی اتنا جامع ہے کہ جس کا مقابل دنیا میں نہیں. یعنی باقاعدہ جیسے ہی رسول اکرم کی شہادت کے بعد خلافت ثقیفہ میں گئی ہے تو آپ نے شوہر کا دفاع نہیں ہے, ولایت کا دفاع ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جناب سیدہ نے وہ خطبہ جو دیا ہے وہ شوہر کے دفاع میں دیا ہے, یہ جناب فاطمہ نے خطبہ وہ فدق کے وجہ سے دیا, نہیں, اصل دفاع ہے ولایت کا. لہذا شہزادی کی زندگی یوں مرد و عورت کے لیے کہ فقط مخصوص عورتوں کے لیے نہیں ہے, مرد و عورت کے لیے یوں جامع ہو جائے گی کہ آپ باقاعدہ توحید کے میدان میں تو بھی سر فہرست ہیں, کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. آپ ولایت کے میدان میں, اور پھر معاد, چونکہ جو اصل چیز رہ جاتی ہے آخر میں معاد, وہ ہر اعتبار سے. لہذا آئیڈیل ان ظاہری چیزوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے کہ جناب آج کا لباس کیسا ہے, آج کا زیورات کیسے ہیں, آج کی روش کیسی ہے, نہیں. اصل آئیڈیل ہے خلوص کا نام, اصل آئیڈیل ہے تقوی کا نام, اصل آئیڈیل ہے زہد کا نام. یہ جو آپ لوگوں کی گفتگو نتیجہ نکلا, ان تمام کے تمام اعتبار سے ہم دیکھیں تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس مقام پر ہیں
کائنات میں کوئی بھی، یعنی حتیٰ کہ زمانے کے ائمہ بھی اپنے لیے جناب سیدہ کو اپنا آئیڈیل، نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان کہ ہم کائنات کے لیے حجت ہیں، ہماری جدہ ہمارے لیے، یعنی یہ کائنات کے لیے اگر آئیڈیل ہیں تو ان کے لیے آئیڈیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ لہذا جو ملاک آئیڈیل کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ اصل ہے آئیڈیل کا معیار کیا ہو، آئیڈیل کا ملاک کیا ہو، کس بنیاد پر آپ آئیڈیل دیکھ رہے ہیں، تو جو ملاک عقلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کسی آئیڈیل میں ہونے چاہیے، وہ ملاک اور معیارات جامع ترین معیار شہزادی کے اندر ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ پیغام آج کا کہ حقیقتاً آج کے لیے بھی، 1400 سال پہلے کے لیے بھی، اور آج کے بعد قیامت تک کے لیے شہزادی کا وجود آئیڈیل ہے، آئیڈیل تھا اور آئیڈیل رہے گا انشاءاللہ۔ جی حضور، آپ نے جو ہے فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے حدیث پیش کی کہ امام نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہمارے یعنی ہم تمام ائمہ پر حجت ہیں، اور حجت کی تعبیر آپ نے آئیڈیل سے فرمائی۔ تو کیا معصومین میں بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ فرمایا ہو کہ فاطمہ زہرا ہمارے نمونۂ عمل؟ کیا معصومین میں کوئی ایسی ذات ہے کہ یعنی معصومین بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے آئیڈیل اور نمونہ جانتے ہیں؟ اگر کوئی ہے تو اس کے بارے میں خود اس سلسلے میں خود ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خود حدیث شریف ایک توقیع میں کہ جو فرماتے ہیں کہ بنت رسول اللہ میں لی اسوۃ حسنہ، یعنی میرے لیے، اب یہ اتفاق سے آپ کے سوال کو اور زیادہ وسعت دے رہا ہے کہ اگر امام حسن عسکری فرماتے تو یہ کہا جا سکتا تھا جناب وہ تو خود 1400 سال پہلے تھے، امام صادق فرماتے تو یہ کہا جاتا ہے وہ تو خود جناب 1400 سال پہلے تھے، امام زمانے کا امام فرما رہے ہیں، یعنی یہ 1400 سال پہلے بھی آئیڈیل تھی، آج کے زمانے میں آئیڈیل ہیں، اور قیامت تک چونکہ زمانے کا امام فرما رہا ہے، لہذا پھر یہ پوری کائنات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئیڈیل۔ اور ایک چیز اس میں نقطہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تو ہو گئی موافقین کی بات کہ امام زمانہ نے کہا کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کا مذہب اسلام سے اصلاً تعلق نہیں ہے، جو جناب فاطمہ زہرا کو مطلب ظاہراً انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن جب ان کو ترغیب دلائی گئی کہ آپ جناب فاطمہ زہرا کی تعریف کو پڑھیے، جانیے اور دیکھیے کہ ان کے بارے میں کیا ہے، جیسے میں نے ایک جگہ اس مجلس میں بھی اس چیز کو کوٹ کیا تھا کہ مائیکل ایک رائٹر ہیں، عیسائی رائٹر، انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھا تھا اور آخر میں یہ کہہ کے انہوں نے اپنی کتاب کو تمام کیا تھا کہ اگر اسلام میں فاطمہ نام کی خاتون نہ ہوتی تو دنیا کو کبھی عورت کے مرتبے کا علم نہ ہو پاتا۔ تو یہ مخالف اور جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، یعنی مخالف کی نظر میں بھی جناب فاطمہ زہرا ایک آئیڈیل ہیں اور اپنوں کی نظر میں تو ہیں ہی۔ بہت اچھا ایک شعر اس پہ تھا کہ صنف لطیف اپنے مقدر پہ رش کر، عورت کا یہ مقام کہ عورت ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ شکر گزار ہیں شبر صاحب کے، شکر گزار ہیں اسد صاحب کے، اور شکر گزار ہیں جناب رضا صاحب کے۔ اور اس پروگرام کو ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس قول پر ختم کرتے ہیں کہ جب زمانے کا امام کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے لیے نمونۂ عمل ہیں، تو ہم تو اپنے زمانے کے امام کے پیروں کی خاک تک نہیں ہیں، تو ہمارے لیے تو بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہیں۔ اور صرف خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہیں، اور خواتین میں ہر سن میں، چاہے وہ بچی ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے وہ ضعیفہ ہوں، ہر دور میں، چاہے وہ زمانے قدیم میں ہوں، زمانے حاضر میں ہوں یا زمانے آئندہ میں ہوں، ہر دور میں، ہر زمانے کے لیے، ہر سن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں۔ تو اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور تمام ناظرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس میں شرکت کی۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ المظلومہ۔